فروری کا مہینہ تھا اور مری کی یک وقت ہوائیں تھیں۔ برف باری تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہر جگہ برف کے اثرات ابھی بھی باقی تھے۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں سے کھڑکی کے باہر کا منظر مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن گاڑی میں سوار 2 لوگوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گاڑی اب پارکنگ ایریا سے دور کھڑی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جس وجہ سے اب یہ دونوں میرے پاس آنے والے تھے۔ وہ دونوں لڑکا اور لڑکی تھے، اور لڑکے نے آنکھ مارتے ہوئے مجھے 500 روپے دیے اور کہا کہ ہمیں گاڑی پارکنگ ایریا سے تھوڑی دور کھڑی کرنی ہے، بات کو سمجھو۔ میرے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں، لیکن 500 روپے اس کام کے لیے بہت کم ہے۔ میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے اور میں 500 روپے کے لیے اپنا روزگار تو نہیں گنوا سکتا۔ میرا ایسا کہنے پر اس نے 2000 کا نوٹ مجھے پکڑایا تو میں سمجھ گیا۔ اس کو پہلے ہی کسی نے بتایا تھا کہ میں اس کام کے 2000 لیتا ہوں، لیکن اس نے اپنی بچت کرنے کے لیے پہلے 500 روپے آفر کیے۔ 2000 روپے لے کر میں نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا مطلوبہ جگہ پر گاڑی کھڑی کر دیں اور مجھے وقت بھی بتا دیں کہ کتنی دیر تک وہ گاڑی کے اندر رہیں گے، تاکہ میں اتنی دیر تک چکن نہ رہوں۔ اس نے بتایا کہ ہمیں بس آدھا گھنٹہ لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ پھر اس لڑکے نے اپنی گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور ریورس کر کے پارکنگ ایریا سے کافی دور کھڑی کر دی، جہاں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس جگہ پر گاڑی کھڑی کرنا ممنوع تھا، کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی جو پارکنگ ایریا میں نہیں آتی تھی، اور وہ جگہ اچھے طریقے سے نظر بھی نہیں آتی تھی، اس لیے اس قسم کے لوگ اس جگہ کا انتخاب کرتے تھے۔ اور وہ یہ گناہ کا کام ہوٹلوں میں کرنے سے ڈرتے تھے کہ ہوٹلوں میں اکثر یہاں پر چھاپے پڑ جاتے تھے۔ پولیس آ جاتی تھی تو بہت سے ایسے جوڑے جو گناہ کا ارادہ رکھتے تھے وہ گاڑی میں اپنا یہ کام سر انجام دیتے تھے۔ میں اس کام کے 2000 روپے لیتا تھا، اور یہ بات بہت سارے ایسے جوڑوں کو پتہ تھی، اور ان میں سے اکثر اور بیشتر مجھے جانتے تھے، اور پھر وہ میرا پتہ ایسے ہی لوگوں کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا جس کو 2000 ہاتھ میں دینا اور اپنا کام کرنا۔ میری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میرا گھر چل سکے، اس لیے میں اس طرح سے گزارا کر رہا تھا، اور حرام اور حلال کا فرق کیے بغیر میں یہ پیسے وصول کرتا تھا۔ اسے اپنا حق سمجھتا تھا۔ جب انہیں آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو میں ان کی جانب بڑھا اور اس لڑکے کی کار کے سامنے آ گیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے کھڑکی پر دستک دے کر کلائی پر ہاتھ رکھ کر وقت کا اشارہ کیا کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ دونوں انتہائی نازیبا حالت میں تھے، لیکن مجھے اس قسم کے منظر دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ پر غصہ کیا اور کہا کہ تمہیں اس طرح سے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، اور لڑکی فوراً سے اپنے برہنہ کندھے شال سے چھپانے لگی۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں دل ہی دل میں مسکرا دیا، اور کیا پتا تھا کہ میں ان لمحات کو کیمرے میں قید کرتا ہوں اور فارغ اوقات میں ان ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہوں۔ وہ لڑکا شاید باہر نکلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے مجھے مزید 2000 دیے اور مجھے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، تو میں دیکھ کر خوش ہو گیا کہ آج میری دہاڑی 4000 کی لگی تھی۔ یہاں پر اکثر میرے امیر زادے اپنی ناہمناد محبوباؤں کے ساتھ اسی طرح کے کام کرنے کے لیے آتے تھے اور میرا ہاتھ گرم کر کے چلے جاتے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں لمحات کو CCTV کیمرے میں قید کر لیتا تھا، اور میں اپنے ہی پیسوں سے کیمرہ لگایا ہوا تھا۔ کبھی بھی کسی کو بھی بلیک میل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ یہاں پر آنے والوں کو میں زیادہ نہیں جانتا تھا، کچھ چہرے میرے لیے انجان تھے، کچھ جانے پہچانے تھے جو ہر سال آتے تھے اور ہر سال ایک نئی لڑکی کے ساتھ آتے تھے۔ آج بھی میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب ایک گاڑی میں بہت ہی خوبصورت لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ وہاں پر آئی تھی۔ میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کر محبوط رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ وہ لڑکا سانولا سلونا سا انتہائی معمولی نکوش کا حامل تھا۔ اس کو رشک کے عالم میں دیکھ کر اس قدر خوبصورت لڑکی اس عام سے نکوش کے مالک لڑکے کے ساتھ صرف اس لیے موجود ہے کیونکہ وہ ایک امیر زادہ ہے۔ ہر بار کی طرح میں نے اس بار بھی ان کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اس ویڈیو کو 1 سے 2 بار دیکھا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اب تک میں صرف ویڈیوز دیکھنے کی حد تک ہی تھا، اور میں نے کبھی کسی لڑکی کو بلیک میل کرنے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ امیر زادوں کی محبوبائیں ہیں، اور جس طرح سے وہ آتی تھیں لگ رہا ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی اور منشا سے آئی ہیں۔ لیکن یہ لڑکی اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ وہ آتے وقت بے حد خوفزدہ تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے سب سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو، یا یہ خیال کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، کوئی اسے پہچان نہ لے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، بلکہ بلیک میل ہو کر آئی تھی، یا پھر مجبوری میں آئی تھی۔ جو لڑکوں کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھ کر غلط کام کرتی تھی، ان میں کچھ اسکول کا یا کالج یونیفارم میں ملبوس ہوتی تھی، تو کوئی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، اور کچھ اپنے منگیتر کے ساتھ آتی تھی۔ میں سب کی ہی ویڈیوز اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا تھا۔ ان ویڈیوز کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا مقصد یہ نہیں تھا، اپنی مرضی سے نہیں لڑکوں کو بلیک میل کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ ان سے پیسے لینا چاہتا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، بلکہ یہ میں صرف اپنی دل پشوری کے لیے دیکھتا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھنے کی جیسے عادت سی پڑ گئی تھی، اور یہ سب دیکھتے ہوئے جیسے مجھ پر نشہ سا طاری ہونے لگتا تھا۔ ہر روز یہ سب نئے انداز میں نئے چہروں کے ساتھ مجھے دیکھنے کو ملتا تھا، مگر کبھی کسی لڑکی کے چہرے نے مجھے اپنی جانب نہیں کھینچا تھا۔ جب سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ایک بار میں بھی اس لڑکی کو حاصل کروں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی، کہاں پر رہتی تھی، اور اس کے بارے میں معلومات لینا مشکل کام تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو اس کام کے لیے ہائر کر لیا تھا، اور
دوبارہ جب بھی کبھی وہ لڑکی مجھے نظر آتی تو میں اپنے دوست کو اس کے پیچھے لگا دیتا تھا۔ وہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات دیتا تھا۔ اب انتظار تھا تو صرف اس لڑکی کا، وہ دوبارہ سے میرے سامنے آئے اور میں اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کروں۔ میں آدھی رات تک کسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ جب آنکھیں بند کرتا تھا اس کا نازک سراپا آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہتا اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے وہی لڑکی اس لڑکے کے ساتھ وہاں پر نظر آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی تھی۔ تبھی میں نے اپنے دوست کو کال کر کے اس لڑکی کی لوکیشن بتا دی تھی۔ اب میں بالکل مطمئن ہو گیا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شام تک مجھے اس کی تمام معلومات مل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ شام کو میرے دوست نے اس کا نمبر، ایڈریس، ہر چیز مجھے سینڈ کر دی تھی۔ میں نے پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نمبر ملا دیا۔ دوسرے سے تیسری بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ میں اس کو میسیجز کرتا رہا، کالز کرتا رہا، مگر وہ میری کسی بات کا رپلائی نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت مغرور تھی اور اس کا یہ غرور سجتا بھی تھا۔ جتنا میں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا اتنا ہی وہ مجھ سے بے نیازی برت رہی تھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ کیسے بات کروں، ایسے کیسے اپنے ساتھ ملنے کے لیے تیار کروں۔ تبھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس پر عمل درآمد کرنا مشکل نہیں تھا۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی، اور پھر میں نے CCTV کیمرے میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ اسے شیئر کیا تھا۔ کلپ سب سے زیادہ خاص تھا اور میری توقع کے عین مطابق اس نے اگلے ہی پل مجھے رپلائی کیا اور ساتھ ہی مجھے کال کر دی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اپنے تے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بات کسی کو نہیں پتا، اور جب اس نے اپنا راز یوں کھلتے ہوئے دیکھا تو وہ بے چین ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، آپ کون ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے پاس کیسی آئی ہے؟ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چڑیا بس جال میں قید ہونے کو تیار۔ میں زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، اس بات کو چھوڑو میں کون ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ اگر یہ میں نے ویڈیو نیٹ پر ڈال دی تو تمہارے گھر والوں کو سینڈ کر دی تو تمہیں کیسا لگے گا، وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ یہ سن کر بہت ڈر گئی اور کہنے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کرنا ورنہ میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، جو تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں دوں گی۔ اس کے تیزی سے بولنے پر میرے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت خاص چیز چاہیے اور میں تمہیں ملنے پر ہی بتاؤں گا۔ وہ چونک گئی اور کہنے لگی، کیا مطلب، کون سی خاص چیز؟ میں نے اسے کہا کہ یہ جاننے کے لیے میری اگلی کال کا انتظار کرو، میں تمہیں جگہ اور وقت بتاؤں گا اور تم وہیں پر پہنچ جانا۔ میں نے کال بند کر دی تھی، مگر اب اس کے بار بار مجھے میسیجز آ رہے تھے جس میں وہ میری منتیں کر رہی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کی روتی آواز سن کر ایک بار میرے دل کو کچھ ہوا، مگر پھر میں نے اپنے دل کو یہ سوچ کر مضبوط کر لیا کہ ایک بار میں اس اپنے مقصد حاصل کروں گا تو اس کے بعد یہ سب کچھ میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اور ویسے بھی میرا مقصد یہ سب کچھ نیٹ پر ڈالنے کا نہیں تھا، اور نہ ہی میں اس کے گھر والوں کو یہ سب کچھ سینڈ کرنا چاہتا تھا، بلکہ میرا ارادہ تو اس سے محض لطف حاصل کرنے کا تھا۔ پھر میں یہ تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ ان ویڈیوز کی وجہ سے ہی تو میرے جال میں آ کر پھنسی تھی۔ اگلے دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب وہاں پر ایک گاڑی میں 5 لڑکے آئے اور انہوں نے گاڑی سب سے الگ تھلگ جگہ پر کھڑی کی تھی۔ تبھی میں یہ دیکھ کر چکنا ہو گیا اس گاڑی میں ضرور کچھ خاص ہونے والا، تبھی تو انہوں نے سب سے الگ جگہ پر کھڑی کی ہے۔ یہ دیکھ کر میں الرٹ ہو گیا اور آنے والے سنسنی خیز وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ تبھی جو میں نے منظر دیکھا اس نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ اس گاڑی میں 5 لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو دیکھنے میں 10 سے 12 سال کی تھی۔ وہ بچی بہت بری طرح خوفزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ وہ بچی اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی اور بے تحاشا ڈری سہمی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بچی اسکول جا رہی تھی اور ان لوگوں نے بچی کو اغوا کر لیا۔ وقت نہیں تھا کہ میں آفس میں بیٹھ کر بچی کی بربادی کا تماشا دیکھتا۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور گارڈ کو الرٹ کر کے اپنے ساتھ لے کر اس گاڑی کے پاس پہنچا۔ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ وہ بچی ان کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے لڑکوں کو غصے سے گاڑی سے باہر نکالا۔ دونوں گارڈز اب میرے ساتھ یہاں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ لڑکے کسی امیر خاندان کے لگ رہے تھے اور مجھے اس بات پر ڈرانے دھمکانے لگے کہ اگر یہ بات پولیس کو بتائی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی بات کو تحمل سے سننا اور کہا کہ جو بھی ہے یہ پولیس کیس ہے، آپ لوگوں کو جو بھی کچھ کہنا ہے انہی سے کہنا، اب پولیس میں تم لوگوں سے نپٹے گی۔ وہ لڑکے مسلسل مجھے اس بات سے باز رہنے کے لیے اکسا رہے تھے، مگر میں بھی ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ تبھی میں نے اپنے دوست کو کال لگا دی جو کہ انسپیکٹر تھا۔ وہ فوراً یہاں پر آ گیا۔ اس دوران میں نے لڑکے کو گاڑی سے نکال لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ آفس میں بٹھا لیا تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ معصوم تھی، بہت ہی پیاری تھی۔ مجھے اس میں انجانی کشش محسوس ہونے لگی اور تبھی میری نگاہوں کے سامنے کسی کا معصوم چہرہ گھوم گیا تھا۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور اسے پوچھنے لگا کہ تمہارے پاپا کا کیا نام ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سن کر بچی رونی شکل بنا کر بولی کہ میرے پاپا فوت ہو گئے۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا اور پھر بچی کو کہنے لگا میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد تمہاری ماما کے پاس لے جاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ کیا تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ لڑکی نے فوراً سے مثبت انداز میں سر ہلایا اور اپنا ایڈریس فرفر بتانے لگی۔ مجھے لڑکی کی ذہانت بہت پسند آئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ دلچسپی سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ تبھی میرا دوست بھی یہاں پر آ گیا تھا اور کہنے لگا یہ تم نے بہت اچھا کیا جو اس بچی کو درندوں سے بچا لیا، ورنہ اس بچی کی تو زندگی برباد ہو کر رہ جاتی۔ مجھے بچی بہت پسند آئی تھی اور میرا اس سے ایک پل بھی علیحدہ ہونے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ جب میرے دوست نے کہا کہ میں اسے اس کے گھر کا پتہ کر کے وہاں پر پہنچا دیتا ہوں، اس کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، میں نے اسے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ایڈریس اس بچی کو معلوم تھا۔ جب ہم اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو گھر کے آس پاس کافی ساری عورتیں جمع تھیں جو آپس میں چیم گوئیاں کر رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہ عورتیں
بچی کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے شیزا تو یہ رہی، ارے شیزا کہاں تھی تمہاری ماں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ غرض یہ کہ چاروں طرف سے عورتوں کی بن بن کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، اور ہم دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا یہ گھر اسی بچی کا ہے۔ یہ دیکھ کر ہمیں تسلی ہو گئی تھی۔ پھر جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بھی کافی ساری عورتیں جمع تھیں۔ ایک لڑکی کی رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اس کی ہماری طرف کمر تھی اور وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ محلے کی ایک عورت نے نہ جانے کیا پوچھا کہ وہ کہنے لگی، میں چھٹی کے وقت شیزا اسکول لینے گئی تھی تو اسکول والوں نے کہا کہ آج شیزا اسکول آئی ہی نہیں ہے، جبکہ میں خود اسے تیار کر کے اسکول چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ آج مجھے آفس سے دیر ہو رہی تھی، تبھی میں اسکول سے تھوڑا پیچھے سے ہی اسے روانہ کر کے اپنے آفس چلی گئی تھی۔ جب اسکول والوں نے یہ بات کی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ پھر میں گھر آئی تو یہ گھر پر بھی نہیں تھی۔ میں اپنے دوستوں سے آس پاس ہر جگہ سے پوچھا، سبھی اسی بات سے لا علم تھے۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں چونک گیا تھا، اور یہ آواز مجھے اپنی اپنی لگ رہی تھی، سنی سنی لگ رہی تھی۔ اب میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ وہ بچی فوراً سے آگے بڑھی اور ماما کہہ کر اسے لپٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت بری طرح سے رو رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی نم ہو گئی۔ کافی دیر تک میں اور میرا دوست ان کے سنبھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ تب وہ بچی سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں پر تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم اسکول میں کیوں نہیں گئی تھی؟ اسکول سے کہاں چلی گئی تھی؟ جانتی ہوں میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی، کتنی بار تمہیں کہا کہ اکیلے کہیں مت جایا کرو، میری کوئی بات نہیں سنتی ہو۔ وہ اس سے چومے جا رہی تھی اور ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنی باتیں کر رہی تھی۔ اب اس کی فکر ختم ہو گئی تھی، اس کی جگہ پر غصے نے لے لی تھی۔ تبھی شیزا نے ہماری طرف اشارہ کیا، کہنے لگی، میں انہیں نکل کے ساتھ تھی، یہ مجھے لے کر آئے ہیں۔ لڑکی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جہاں کی تہ رہ گئی تھی، اور میں بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر گویا پتھر کا بت بن کر رہ گیا تھا۔ ہم دونوں بے دھیانی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھے چلے جا رہے تھے۔ میرے دوست نے ہم دونوں کے تاثرات دیکھے تو چونک گیا اور مجھے ٹوک کا دے کر پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ یہ تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ مگر میں تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اپنے گھر آ گیا اور شہزادی مجھے پکارتا رہ گیا۔ بیسن کے آگے کھڑے ہو کر میں اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا، اور جب شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس میں اس کا عکس نظر آنے لگا، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی شرارتیں کرتے ہوئے، کبھی غصہ کرتے ہوئے۔ میرے اندر جیسے کچھ جل رہا تھا۔ باتھ روم سے سیدھا کمرے میں آ گیا، کتنے ہی گلاس میں نے پانی چڑھا لیے تھے، مگر میرے اندر کی آگ جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج کتنے سالوں بعد میرا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تھا، اور وہ بھی کسی صورتحال میں۔ یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ وہ اتنی بدحال کیوں تھی، اور وہ بچی کون تھی؟ کہیں وہ میری بیٹی تو نہیں تھی؟ اس بات کا جواب تو وہ وہی دے سکتی تھی۔ تبھی دروازے پر بیل بجنے لگی۔ سامنے شاہزیب کھڑا تھا، حیران پریشان سا کمرے میں آیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بکھلا گیا اور کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہو؟ تم وہاں سے بنا کچھ کہے واپس چلے آئے، میں تو تمہیں پکارتا رہ گیا اور تم نے میری بات نہیں سنی تھی۔ میں بے دم سا ہو کر اپنے بیڈ پر گر گیا۔ اس نے میرے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر مجھے جھنجوڑا اور کہنے لگا، تمہارے اس طرح دیکھ کر میں پریشان ہو رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ لڑکی کون تھی، اور وہ بھی تمہیں دیکھ کر تمہاری طرح پتھر کی مورت کیوں بن گئی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ جب سے 13 سال پہلے آفرین کے ساتھ شادی کی تھی، ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، مگر نہ جانے کیسے ہمارے درمیان رفتہ رفتہ بدگمانیاں پیدا ہونے لگی، جنہیں نہ اس نے دور کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی میں نے۔ آفرین کو شک کرنے کی عادت تھی، وہ ہر بات پر مجھ پر شک کرتی تھی، نہ وہ میری عزت کرتی تھی، نہ میری ماں کی، یہاں تک کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک پیاری سی بیٹی عطا کر دی۔ ماں بننے کے بعد بھی اس میں بالکل بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، وہ ویسی کی ویسی ہی تھی، ضدی اور خودسر۔ میں نے اس کو بدلنے کی بہت کوشش کی، مگر شاید خود کو بدلنا نہیں چاہتی تھی، یا پھر شاید وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو ضرور خود کو میری پسند کے مطابق ڈھال لیتی۔ ایک دن مجھے ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا، اور میں آدھی رات کو گھر واپس آیا تھا۔ اس دوران بار بار اس کی کالز آ رہی تھی، میں میٹنگ میں تھا، بار بار اس کی کالز کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہو رہا تھا، اور دل ہی دل میں جھنجھلا بھی رہا تھا۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ مجھے کال نہیں کرنی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح میری بات پر عمل نہیں کیا تھا، اور پھر میں نے غصے میں آ کر موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ آدھی رات کو جب میں گھر میں آیا تو یہاں تو اس نے گویا طوفان کھڑا کر رکھا تھا، پورے کمرے کا سامان یہاں سے وہاں پر بکھرا پڑا تھا۔ وہ اس سے چلا رہی تھی، اماں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ جب میں نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چلانے لگی۔ کہاں پر تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ ابھی بھی گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں پر رہتے۔ اور میری برداشت کی حد یہاں تک تھی، میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور اسے کہا کہ آج کے بعد مجھے شکل مت دکھانا۔ اس وقت وہ بیٹی کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے دن تک میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں صبح صبح آفس میں چلا گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ واپس جا کر اسے منا لوں گا، مگر جب میں واپس گھر آیا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ماما کہنے لگی وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری ایک بھی نہیں مانی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ کہاں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ وہ تو سارے زمانے سے جیسے خفا تھی، اور اب میں اس کو کہاں ڈھونڈتا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ پھر کتنے سال گزر گئے، اب تو اماں بھی نہیں رہی جو مجھے بار بار اس کا نام دلاتی تھی، مجھ کو ڈھونڈنے پر زور دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی تلاش میں نکلنا چھوڑ دی، اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ میرے سامنے آئی تھی۔ شاہزیب سانس روکے میری ساری بات سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی تمہاری بیٹی؟
یہ بات آتے ہی میں بھی ٹھٹک کر رہ گیا تھا اور میں نے سوچا کہ میں نے کبھی کسی غیر عورت کو آج تک چھوا نہیں تھا، اور تب اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے گناہ کرنے کی خواہش کی تھی اور گناہ کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہا تھا وہی سب کچھ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میری حالت دیکھ کر شہزیب گھبرا گیا۔ تمہاری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اب بھابھی سے معافی مانگ لینی چاہیے اور انہیں اپنے گھر میں لے آنا چاہیے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کس قدر قسم پریسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں اور بچی کو پالنے کے لیے بھی ایک آفس میں نوکری کر رہی ہیں، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ باپ کے پاس تو بہت پیسہ مگر بچی غریبوں کی طرح پل رہی ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، پھر میں خود کو اس کے سامنے جانے کے لیے تیار کرنے لگا۔ میں خود اتنی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب میں نے وہاں پر گیا تو وہ بھی شاید میری ہی منتظر تھی۔ بنا کچھ کہے ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ کافی دیر کے بعد میرے ہونٹوں سے جنبش کی اور میں نے اس سے کہا کہ گھر چلو، تمہیں لینے آئے ہیں۔ وہ بھی بنا کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑی تھی۔ شاید گزرے وقت کے ماہ و سال نے اس کی بھی طبیعت پر اثر ڈالا تھا۔ پھر وہ میرے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ جب شیزا کو پتہ چلا کہ میں اس کا پاپا ہوں تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ علامہ کے پاس سے کب آئے؟ میں ہر روز دعا کرتی تھی کہ میرے پاپا علامہ کے پاس سے واپس آ جائے، میرے ڈھیر سارے تحفے لے کر آئیں۔ اس کی بات سن کر میں نے خود کو لگا لیا اور ایک شکوہ کی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ گھر کا راستہ جانتی تھی، مجھ سے معافی مانگ سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور میری بیٹی کو ترسا کر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ بدل گئی تھی۔ میں نے بھی اب وہ تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تھی اور اب میں کسی کی بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی عطا کی اور آج جو کچھ میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کروں گا کل کو وہی میری بیٹی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ میں نے اس لڑکی کی بھی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، اسے کال کر کے معذرت کی، میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر اس لڑکی کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ اسے میں نے فون بند کرنے سے پہلے ایک نصیحت کی کہ کبھی بھی ایسا کوئی کام مت کرنا جو تمہارے باپ کا سر جھکا دے۔ اسے میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی مگر مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ لڑکوں کو میں نے کڑی سے دعا دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آفرین نے بتایا کہ وہ اس کو آفس سے آتے جاتے چھیڑتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، اور ایک بار آفرین نے تنگ آ کر ایک لڑکے کا تھپڑ مار دیا تھا۔ اس لڑکے نے جب اتنے لوگوں کے سامنے تھپڑ کھایا تو اس بات کو اپنی انسلٹ محسوس کی اور آفرین سے بدلہ لینے کے لیے اس نے شیزا کو اغوا کر لیا تھا۔ شکر تھا میں نے دیکھ لیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا، پھر ساری زندگی خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔